السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے جو طلباء طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے اس سے پہلے فانی بالادین کی غزل سمجھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ آج ہم جس غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے عرش صہبائی کی جو پہلی غزل ہے۔ اس کی غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ ہے: کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ یہاں پر یہ شعر عرش صہبائی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں اپنی زندگی کی اس دکھ بھری داستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میرے دل میں بہت سارے زخم ہیں، میرا دل بہت سارے مصائبوں سے بھرا ہوا ہے، بہت سارے مشکلاتوں سے بھرا ہوا ہے، درد بھرا دل رکھتا ہوں اور ہر ایک زخم ابھی بھی تازہ ہے، اور زندگی میں مجھے اتنے غم ملے ہیں جن کا اندازہ کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ یعنی اگر زندگی میں میں نے کچھ دیکھا، اگر زندگی میں میرا ساتھ کسی نے دیا تو میرے غم تھے، میرے مصائب تھے، میرے مشکلات تھے۔ دوسرا شعر: ہم نکل سکتے تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہیں دیواریں تھیں دروازہ نہ تھا۔ یہاں پر شاعر نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دیوار کے اندر گرفتار کیا ہے۔ یعنی ایک دیوار، اس چار دیواری کے اندر اس دنیا میں رہتا ہے۔ یہ چار دیواری کس کی ہے؟ یہ پریشانی کی ہے، یہ مصائبوں کی ہے، یہ مختلف انسان کو مختلف یہ جو تنگ حالات کی یہ جو دیوار ہے، ایک ایسی دیوار ہے جس کا کہیں دروازہ نہیں ہے۔ انسان لاکھ کوشش کرتا ہے اس غم سے بچنے کے لیے، لیکن کبھی نہ کہیں یہ غم اس کو آن ہی پڑتا ہے۔ ایک شاعر نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اگر انسان لاکھ کوشش بھی کرے اس غم سے بچنے کے لیے، لیکن وہ ہرگز ممکن نہیں۔ لیکن کیونکہ یہ غم اس کو زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کو اپنے گھیرے میں رکھتا ہی ہے۔ اس نے یہاں پہ کہا ہے: قید حیات بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یعنی یہ جو انسان کی زندگی ہے ایک قید خانہ ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے غموں سے نجات ملے، اس سے تب تک غموں سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا جب تک اس کو زندگی سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ یعنی جب تک زندگی ہے تب تک غم ہے، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے، کوئی کم مشکلاتوں میں مبتلا ہے، کوئی زیادہ مشکلاتوں میں مبتلا ہے۔ آپ اپنی ارد گرد بھی نظر دوڑائیے، اپنے دوستوں سے پوچھیے، کوئی نہ کوئی ہر کوئی انسان کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی مصائب میں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس لیے یہاں پر شاعر نے کہا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس کی طرف ایک غموں کی ایک دیوار ہے، اور اس دیوار کا باہر نکلنے کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک ہی دروازہ ہے، وہ ہے موت۔ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے غم بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا بازار نہ تھا۔ یہاں پہ شاعر اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب میں یہ جو سادگی ہے، اس کی آنکھوں سے اس کی سچی محبت کا میں اظہار ملتا تھا۔ اس میں نئی تہذیب کا جو نقلی چڑھاوا نہیں تھا۔ آج کی جو تہذیب ہے، آج کا جو زمانہ ہے، آج زمانے میں جو محبت کی جاتی ہے وہ نقلی ہوتی ہے، اس کے پیچھے یہ دکھاوا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر شاعر نے کہا ہے کہ میرے محبوب ہے، اس کی آنکھوں سے اس کی سچی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ عرش ان کی جھیل سی آنکھوں میں اس کا کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ یہاں پر شاعر نے اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: میرے محبوب کی آنکھیں جھیل جیسی آنکھیں ہیں، لیکن جو بھی میرے محبوب کی طرف دیکھتا ہے وہ فوراً میرے محبوب کو دیکھ کر ہی اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس میں میرے محبوب کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ان ڈوبنے والوں کا قصور ہے جن کو میرے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ان میں دیکھنے والوں کا قصور ہے جن میں میرے محبوب کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اشعار سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر کوئی بھی لڑکا ان اشعار کو سمجھنے سے قاصر ہے تو مجھے میرے فون نمبر پہ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، میں اس کو اسی طرح سے سمجھا سکوں۔ باقی وسلم۔